کہ جو ہمارا جو مشاہدہ ہے اس کائنات کا، جو قرآن و سنت پر غور و فکر ہے، اس کے نتیجے میں جو بات ہم سمجھتے ہیں اور سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کسی بھی انسانی مجموعے کو اتنا باشعور ضرور ہونا چاہیے کہ اگر ان میں سے کوئی فرد غلطی کر بیٹھے اور ذہنی انحراف کا شکار ہو جائے تو باقی لوگ اس کو ذلیل و رسوا کر کے اپنے سے کاٹ نہ دیں، بلکہ اس کو اپنے اندر شامل رکھیں۔ یعنی قوموں کی، خاندانوں کی مضبوطی کے لیے جو اجتماعی شعور ہے اس کو بروئے کار آنا چاہیے۔ قومیں اس وقت بکھرتی ہیں جب وہ سماجی سطح پر انتشار کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ذہنی ہم آہنگی، دیکھیں فکری اختلاف ہوتے رہتے ہیں، اختلاف مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ اختلاف کو برداشت کرنے کا ہے۔ مسئلہ اگر لوگوں میں اختلاف نہ ہو تو سمجھ لیں کہ وہ لوگ ہیں، انسان ہیں نہیں، وہ ڈنگر ہیں، کیونکہ آپ نے کبھی جانوروں کے درمیان کوئی فکری اختلاف نہیں دیکھا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ رائے کا مختلف ہونا یہ خطرناک نہیں ہے، خطرناک یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائیں، ایک دوسرے کی بات سننے کی اہلیت ہی کھو بیٹھیں۔ تو اجتماعی شعور قرآن کو پڑھتے ہوئے، حدیث و سنت کو پڑھتے ہوئے، سیرت کو پڑھتے ہوئے، تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک اور سبق جو ہمیں لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارا اجتماعی شعور اتنا مضبوط ہونا چاہیے بحیثیت قوم، اور اگر آپ خاندان کی سربراہی کر رہے ہیں تو اس نقطہ نظر سے ہر اعتبار سے وہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر ہم میں سے کوئی رستے سے بھٹکتا ہوا نظر آئے تو اس کو کاٹ کر پھینک نہ دیں، بلکہ اس کو اپنے ساتھ شامل کر لیں، اس کو جانے نہ دیں۔ یہ باتیں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں جب یہ غور و فکر کی دعوت دی کہ کائنات اور اس کے نظام کے اندر غور کرو، کئی باتیں تمہیں سمجھ آئیں گی۔ وہ عام طور پر ہمارے جو سوشل سائنٹسٹ ہیں، سائنسدان ہیں، وہ ایک بڑی زبردست مثال دیتے ہیں کہ یہ جو کیکڑا ہے نا، یہ آپ اگر کسی برتن کے اندر ان کو ڈال دیں تو اوپر سے ڈھکن دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، کہ جو باہر نکلنے کی کوشش کرے گا نا، دوسرا اس کی ٹانگ کھینچ کے اس کو اندر ڈال لے گا، یہ باہر جا ہی نہیں سکتے۔ یہاں سے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک برادری کے لوگ کسی کو اپنے میں سے جدا ہونے نہیں دیتے، وہ اس کو کھینچ کے پھر ادھر ڈال لیتے ہیں، پھر ادھر رکھ لیتے ہیں۔ آپ تاریخ میں دیکھیں کہ یہ چیز آپ کو صحابہ کرام کے اندر بھی نظر آئے گی۔ یہ نہیں تھا کہ صحابہ میں اختلاف ہی نہیں ہوتا تھا، عجیب و غریب قسم کے۔ یہاں ہم جب بزرگوں کے حالات بیان کرتے ہیں، جب ہم انبیاء کا تذکرہ کرتے ہیں تو بعض چیزیں بالکل ما فوق الفطرت قسم کی ہم بیان کر دیتے ہیں، ما فوق البشر، حالانکہ انبیاء بشر تھے، اسی لیے ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو وہ ما فوق البشر ان سے باتیں جو سرزد ہوئی ہیں وہ ان کے معجزات ہیں۔ باقی عمومی زندگی میں ان کا جو طرز عمل ہے، انبیاء کرام کا، اولیاء کرام کا، صحابہ کرام کا، بزرگان دین کا، اس میں یہی چیزیں تو ہمارے سیکھنے والی ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے جن احباب کی سیرت پر نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان لوگوں میں تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ یہ خزرج کے سردار تھے اور اتنے عظیم و شان شخصیت کے مالک تھے کہ کوئی مدینہ کے اندر ان کی ٹکر کا کوئی دوسرا بندہ نہیں تھا۔ جب حضور کا وصال ہو گیا تو انہوں نے دعویٰ کیا، انہوں نے دعویٰ کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ اسلام کا تحفظ تو ہم نے کیا ہے، یہ مہاجرین ان کو پناہ تو ہم نے دی ہے، اسلام کے لیے اپنی مال جان عزت و آبرو تو ہم نے قربان کیا ہے۔ آپ ان کا پورا دعویٰ وہ پڑھے، وہ بالکل میرٹ پر تو وہ بات غلط نہیں ہے۔
لیکن جو سوسائٹی کا اجتماعی شعور ہے وہ وہاں پر ہمیں بروئے کار آتے ہوئے نظر آتا ہے. باقی سارے دوسری طرف ہیں. یہ خزرج کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والوں میں صفحے اول میں آپ کو نظر آنے والے عظیم دانشور صحابی اس دعوے کے ساتھ کھڑے ہوئے. اور جب لوگ نہیں مانے تو کہا کہ اچھا چلو ایک خلیفہ انصار میں سے ہو اور ایک مہاجرین میں سے ہو، اس طرح کر لیتے ہیں. لیکن پھر بھی لوگ نہیں مانے، نہ مہاجرین نہ انصار. لیکن ایک قیمتی انسان، کیا اس کو ضائع کر دیں گے؟ نہیں، بلکہ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات پر ڈٹے رہے، لیکن باقی لوگ بھی دوسری طرف کھڑے رہے. بالآخر اس کا نتیجہ ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں نے ان کو راندہ درگاہ قرار نہیں دیا. ہم تو کسی آدمی کی ایک غلطی کے نتیجے میں اس کو بالکل ہی فارغ کر دیتے ہیں. آپ خاندانوں کے حالات میں بھی یہ چیز دیکھ سکتے ہیں. خاندانوں میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، ایک غلطی کسی آدمی نے کی بس یہ فارغ ہو گیا، نکال دیا اس کو برادری میں سے، خاندان میں سے، ملک اور ملت میں. اور ہمارے دوسرا ماحول بھی آپ دیکھتے ہیں، ایک بندے نے کوئی فروئی مسئلے کے اندر رائے مختلف اختیار کی، اللہ کے فضل سے یہ فتووں کے توپیں اور پوری فائرنگ شروع ہو جاتی ہے اور بندے کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا جاتا ہے. ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اجتماعی شعور اس وقت سوسائٹی کا کس طرح بروئے کار آنا چاہیے کہ آپ اس کو اپنے سے الگ نہ کریں، برداشت کریں. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کچھ نہیں کہا، رائے مختلف تھی، خاموشی اختیار کر لی گئی. بالآخر اپنی اسی رائے کے اوپر ہی ان کا انتقال ہوا، یعنی ان کی رائے اپنی جگہ پر قائم رہی، لیکن کسی نے ان کو غدار قرار نہیں دیا. آج کل ملک کے اندر غداری کے سرٹیفکیٹ، بعض لوگوں کی غلطیاں ہیں، ہمارے سیاستدانوں کی، سب کی غلطیاں ہیں، لیکن یہ نامناسب رویہ ہے. اب سوسائٹی کا اجتماعی شعور بروئے کار آنا چاہیے کہ وہ اس چیز کو آبزرو کرے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور ان فتووں کی طرف بالکل توجہ نہ کریں جو آپ سمجھتے ہیں. اور اجتماعی شعور جو ہوتا ہے نا، یہ کولیکٹیو وزڈم جسے آپ کہتے ہیں، یہ کبھی غلط نہیں ہوتی، لوگ ٹھیک فیصلہ کرتے ہیں. یہ بات ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے سمجھ آتی ہے کہ آپ اس انداز میں سوچو گے.